أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں ذکر کیا تھا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ عمرے کو اور حج کو پورا کرو اللہ کے لیے. یعنی جب حج کا احرام باندھ لیا اور عمرے کا احرام باندھ لیا تو جو اس کے حکم ہیں ان تمام حکموں کو پورا کرو. عمرہ اور حج دونوں کا ذکر تھا، لیکن عمرے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں. پورے سال میں کبھی بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، مگر حج کا وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حج کے مقررہ وقت کا ذکر فرمایا الحج اشہر معلومات. حج کا وقت مقررہ مہینے ہیں، مہینہ نہیں، مہینے ہیں. وہ مہینے جو مقرر ہیں اور معلوم ہیں. حج انہی مہینوں میں ہوگا. اس سے پہلے اگر کوئی میدان عرفات چلا جائے
اور وہاں 1 مہینہ رہے، وہ مینا چلا جائے، وہاں 10 دن کا اعتکاف کرے، وہاں رمیہ جمرات کے پاس جائے، کنکریاں مارے، کوئی فائدہ نہیں، حج ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے نا۔ جیسے نماز وقت سے پہلے نہیں، ایسے حج بھی وقت سے پہلے نہیں۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، وہ کئے مہینے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ شوال کا پورا مہینہ، ذی قعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے ہیں۔ شوال سے کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز ہی نہیں، شوال سے پہلے، جب وقت آ جائے اب احرام باندھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اگر کسی نے حج سے شوال سے پہلے احرام باندھ لیا اور حج کر بھی لیا وقت مقررہ پر، پھر بھی حج نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پہلے سے احرام باندھنا مکروہ ہے، لیکن اس نے چونکہ احرام باندھ لیا ہے، شرائط پوری ہوئی، ارکان پورے ادا کیے اس نے، اس لیے حج تو ہو جائے گا، لیکن پہلے سے احرام باندھنا مکروہ ہے۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، اور اس سے پہلے یہ 3 مہینے کیوں ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ میں نے ذکر کیا تھا کہ حج آج سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ شروع زمانے سے جو پہلا انسان ہے وہ پہلا حاجی ہے، جو پہلا انسان ہے وہی پہلا نبی بھی ہے، وہی پہلا حاجی بھی ہے، اور وہ ہے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور انہوں نے یہ حج کا سفر ہندوستان سے کیا تھا، اور کیسے کیا تھا؟ ہوائی جہاز پہ نا، ہوائی جہاز تھا اس زمانے میں، ٹرین تھی، گاڑیاں تھیں، موٹر سائیکل تھی، کچھ نہیں، پیدل حج کیا۔ تو پیدل اگر آدمی حج کرنے جائے تو مقررہ تاریخوں میں پہنچتے پہنچتے اس کو 3 مہینے لگے گے۔ اب بڑی سہولت ہو گئی، 5 گھنٹے میں پہنچ گیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے؟ کتنے؟ 700 حج اور 1000 عمرے آدم علیہ السلام نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کرنے سے پہلے، مکہ النبوت کا اعلان کرنے کے بعد آپ نے 2 ہی حج کیے۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد صرف 2 حج، اس سے پہلے حج کیا آپ نے؟ عرب لوگ کرتے ہی تھے حج۔ اعلان نبوت کے بعد 2 حج، ایک حج مکے میں ہجرت سے پہلے اور دوسرا حج فرضیت کے بعد وفات سے پہلے، اور 4 عمرے کیا آپ نے، اور یہ 4 عمرے آپ نے ذی قعدہ کے مہینے میں کیے، جو مہینہ چل رہا ہے۔ آج اس کی 29 تاریخ تھی، بہت ممکن ہے کہ چاند نکل آیا ہو اور ذی الحجہ شروع ہو گیا ہو۔ تو عرضے کی اس لیے 3 مہینے حج کے ہیں، لیکن ان میں سے اصل جو حج ہوتا ہے وہ ذی الحجہ میں ہوتا ہے، اسی لیے اس مہینے کا نام ہے ذی الحجہ۔ ذی مانے والا، اور حج اور حج یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اس کے معنی حج والا مہینہ، چونکہ حج کے ارکان جو ادا ہوتے ہیں وہ کس میں ادا ہوتے ہیں؟ ذی الحجہ ہی کے مہینے میں ہوتے ہیں۔
اور ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، ذی قعدہ کا مہینہ بھی اشہر حرم میں سے ہے۔ اشہر حرم کتنے ہیں؟ کتنے ہیں بھائی؟ اشہر حرم نہیں معلوم بھی نہیں، معلوم کریں گے بھی نہیں، یاد بھی نہیں کریں گے۔ کئے مہینے ہیں؟ 4۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، برکت والے، تقدس والے، عظمت والے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، سال میں 12 مہینے بنائے، اور 12 میں سے 4 بڑے محترم، بڑے باعظمت، بڑے بابرکت، بڑے مقدس۔ وہ 4 مہینے اللہ نے تو بتا دیے، مگر وہ مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کو نہیں معلوم وہ مہینے ہیں کون سے، اور کتنے دن گزر گئے زندگی کے؟ 20 سال، 25 سال، 50 سال، 80 سال، 90 سال، ابھی تک یہی نہیں پتا وہ حرمت والے مہینے کون سے؟ 4، جن کو ایک بزرگ نے، نبی کریم علیہ السلام نے تو باقاعدہ ان کے نام بتائے۔ اللہ نے تو بتایا 4 مہینے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان مہینوں کے نام بھی بتا دیے۔ اللہ کے حکم سے کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بات، کوئی کام آپ اللہ کے حکم و مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے آقا، جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے ہیں۔ آپ نے کیا بتایا؟ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ایک بزرگ ہیں مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، بڑے خلفاء میں سے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، کئی زبانوں کے ماہر، تکبیر اولیٰ کبھی فوت ہی نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاعر بھی تھے، اور خالی شاعری جو ہے وہ اردو میں نہیں کرتے تھے، اردو، عربی، فارسی، اور باقاعدہ فی البدی کا مطلب فوراً، بغیر کسی تیاری کے بات کر رہے ہیں، شعر کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت کیا نام ہے آپ کا؟ کہلے بندہ نواز، آپ مجھے جانتے نہیں، اسعد ہے میرا نام، وطن رامپور ہے۔ فوراً انہوں نے شعر کر دیا۔ ایک بدعتی نے مناظرے میں ان سے کہا، حضرت مناظرہ ہم آپ سے کریں گے، وہ پتہ ہے آپ سے عربی میں کریں گے۔ اس نے پریشر ڈالنے کے لیے کہا، دباؤ ڈالنے کے لیے، ہر آدمی اپنی مادری زبان میں زیادہ بات کر لیتا ہے، عربی زبان مادری تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا عربی میں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا جی ہاں عربی میں کریں گے، اور عربی اشعار میں کریں گے۔ اب وہ تو جو ہے بھاگا، مطلب عربی میں تو کر لیں مگر شعر کون کہہ لے گا، اور بات چیت۔ تو شعر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بات جو یوں یاد نہیں رہتی، اگر شعر میں ہو تو شعر بھی یاد رہتا ہے اور بات بھی یاد رہتی ہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، ایمان لانے والے 4 صحابہ، اب ان 4 صحابہ کے نام یاد نہیں رہتے، شعر یاد ہے تو نام یاد ہے۔ ابوبکر اور خدیجہ علی زید کو سلام، ابوبکر اور خدیجہ علی زید کو سلام، کتنے چراغ 4 چراغوں سے جل گئے، یاد رہے گا آپ کو۔ اسی طریقے سے تمام
صحابہ کرام میں سے جو حدیثوں کو بیان کرنے والے صحابہ ہیں، ان میں سے بعض صحابہ نے زیادہ حدیثیں بیان کی، بعض نے کم بیان کی، بعض نے بہت زیادہ بیان کی۔ سب سے زیادہ جو حدیثیں منقول ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شاید کہ عبداللہ ابن عمرو کی حدیثیں مجھ سے زیادہ ہوں۔ کیوں؟ کہتے ہیں وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ انہوں نے جو حدیثیں جمع کی اس کتاب کا نام رکھا تھا صادقہ، عبداللہ ابن عمرو نے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں جو منقول ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اور حالانکہ یہ ایمان کب لائے؟ کب لائے؟ مکے میں، مدینہ طیبہ میں سن 7 ہجری میں ایمان لائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے 10 ہجری میں۔ 7 اور 3 10، یہ 3 سال کا عرصہ ہے اور سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پڑھانے والے ہوں اس کے شاگرد کیسے ہوں گے؟ کہاں ایسا استاد ہوگا؟ فرمایا میری یادداشت مضبوط نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ، چادر پھیلا دی۔ آپ نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد چادر میں یوں کیا، اور حضرت ابو ہریرہ سے کہا اس کو اب سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عمل کیا، وہ تاریخ ہے اور آج کی تاریخ ہے، کوئی بات میں آج تک بھولا نہیں۔ اب بتائیے ایسا استاد کہاں سے ملے؟ معجزہ ہے ان کا حافظہ بھی، یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے۔ تو صاحب یہ 7 ہجری میں ایمان لائے اور اتنی حدیثیں ان کو کیسے یاد ہو گئیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی کاروبار کچھ نہیں۔ ان کا کاروبار کیا تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں چوکھٹ پہ پڑے رہتے تھے اور دیکھتے تھے حضور پاک علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں کیسے مسکرا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میرا کوئی مشغلہ کوئی کاروبار نہیں ہے، میرا صرف مشغلہ یہی ہے اللہ کے نبی کو دیکھنا، آپ کی اداؤں کو دیکھنا، آپ کے اقوال کو سننا، افعال کو سننا، اور سننے کے بعد ان کو یاد کرنا اور یاد کر کے امت تک پہنچانا۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے عشق سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے۔ یہی مشغلہ، یہی سلسلہ، یہی کاروبار ہے آج کل، اور کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے۔ پھر صرف یہی نہیں، جو پہلے صحابہ کرام ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کا طویل زمانہ ملا ہے، ان صحابہ سے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیثیں یاد کی ہیں، جبھی تو اتنی ہو گئی۔ بھئی جو پہلے سے حضور سے سیکھ رہے ہیں ان کی زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ 3 سال میں اتنی، جو صحابہ کرام ہیں پہلے سے سیکھے ہوئے، ان سے بھی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنا کرتے تھے۔ اور سب سے زیادہ نبی کے ساتھ کون رہا؟ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں سب سے زیادہ ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی؟ سب سے زیادہ ہیں کتنی؟ جی نہیں، 5374۔ 5374۔ اب یہ کیسے یاد رہے گا؟ بھول جائیں گے۔
تو حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک شعر میں بیان کیا. شعر یاد رہے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں یاد رہیں گی. اور شعر ہے فارسی میں، کن حدیث ابو ہریرہ را شمار، ابو ہریرہ کی حدیثوں کو گنو، 5,300 ہفتاد و چہار، 5,000 300 ہفتاد و چہار 74. یہ یاد ہے تو ابو ہریرہ کی حدیثیں یاد. ایسے اشہر حرم کتنے ہیں؟ حرمت والے مہینے 4، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. مگر لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا. کیسے یاد رہے گا؟ کہ شعر یاد رکھو، یاد رہے گا. اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ 4 اشہر حرام است مکرم. اشہر کہتے ہیں مہینوں کو. 4 اشہر حرام است، 4 مہینے محترم ہیں. 4 اشہر حرام است مکرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. یاد ہوا؟ تو یاد رہے. تو ذی الحجہ جو ہے اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے. ان مہینوں کی خصوصیت کیا؟ ان میں نیکیوں کا ثواب زیادہ اور برائیوں کا وبال زیادہ. خدا نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ہوش میں رہنا، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، ان مہینوں میں گناہ کر کے، خلاف شریعت کام کر کے اپنا نقصان نہ کر لینا. گناہ کبھی جائز نہیں، ہمیشہ گناہ سے بچنا، مگر ان مہینوں میں خاص طور سے بچنا. اب جب یہ مہینے ہی یاد نہیں تو خاص طور سے بچیں گے کیا؟ عمل کیسے کریں گے؟ پہلے علم ہوگا پھر عمل ہوگا. تو ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، ایک بات. دوسری بات، ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حج میں سے ہے. پہلی عظمت کیا ہے؟ اشہر حرم میں سے ہے. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ اشہر حج میں سے، حج کے مہینوں میں سے ہے. اور خالی حج کے مہینوں میں سے نہیں، حج کا مہینہ تو شوال بھی ہے، ذی قعدہ بھی ہے. ذی الحجہ کی بڑی خصوصیت ہے کہ حج جیسی عظیم الشان عبادت اور قربانی جیسی عظیم الشان عبادت، یہ دونوں عبادتیں اسی مہینے میں ہو سکتی ہیں، سال میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی. قربانی پورے سال آپ کریے، ہے ہی نہیں، عبادت ہی نہیں. نفلی قربانی بھی کوئی چیز نہیں ہے، عبادت تھوڑی ہے. وہ گوشت بانٹ دیا آپ نے، بانٹنے کا ثواب ملے گا، قربانی کرنے کا ثواب نہیں ہے. نفل نماز جب چاہے پڑھیں، نفل روزہ جب چاہے رکھیں، نفل صدقہ جب چاہے کریں، مگر نفل قربانی جب چاہے کریں ایسا نہیں ہے. یہ اللہ نام کا بکرا، کہ یہ کہاں شریعت میں ہے ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یہ تو ہم لوگوں نے بنایا ہے اور سوچ لیا کہ مریض ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے، تو اس لیے اگر ہم گیہوں صدقہ کریں گے تو جان تھوڑی بچے. ایک طرف گیہوں ایک طرف جان، جان کا بدلہ جانی ہو سکتی ہے. جیسے بکرا تھا بکرا. صحابہ کرام، اولیاء اللہ، تابعین، ان کے وہاں اس کا تصور نہیں ہے، اور اس سوچ کر کے ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے. جان کے بدلے میں جان بچے گی. صدقے سے علاج کرو. صدقہ غلے کا بھی ہوتا ہے، صدقہ کپڑے کا بھی ہوتا ہے، صدقہ پیسوں کا بھی ہوتا ہے. سب سے افضل صدقہ پیسے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غریب کی ہر ضرورت گوشت سے پوری ہو جائے گی. اچھا، کپڑے سے، غلے سے، پیسے سے پوری ہو جائے گی. تو قربانی اور حج، یہ دو عظیم الشان عبادتیں اسی مہینے میں ہیں، اور اس مہینے کے پہلے عشرے میں ہیں. اس لیے ذی الحجہ تو پورا افضل ہے ہی،
مگر ذی الحجہ کا سب سے افضل حصہ کون سا ہے؟ پہلا عشرہ ہے۔ انسان کی زندگی کے 3 حصے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ سب سے قیمتی حصہ کون سا ہے؟ بڑھاپا نا؟ بچپن، جوانی۔ رمضان کے عشرے 3 ہیں، پورا رمضان افضل۔ رمضان کا نام لوگ لیتے ہی نہیں ہیں بغیر مبارک کہے ہوئے۔ جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے، حضرت ہے، حضرت ہے، نام بھی لینا یا عظمت کی وجہ حضرت ہیں۔ اب سب سمجھ رہے ہیں حضرت کون ہے نا؟ تو رمضان کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو خالی رمضان نہیں، رمضان المبارک، پورا مہینہ بابرکت۔ مگر رمضان کا سب سے قیمتی حصہ کون سا ہے؟ اخیر عشرہ۔ کیوں صاحب اخیر عشرہ کیوں سب سے قیمتی ہے؟ کہا رمضان کیوں قیمتی؟ پہلے یہ بتائیے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان اس لیے افضل ہے اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اسی لیے تو رمضان افضل ہے۔ اور قرآن پورے رمضان میں نازل نہیں ہوا، ہر عشرے میں نازل نہیں ہوا۔ قرآن کب نازل ہوا؟ اخیر عشرے میں۔ کیوں اخیر عشرے میں؟ کیسے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ اور شب قدر کب ہوتی ہے؟ اخیر عشرے میں ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کے 3 عشروں میں سب سے افضل عشرہ اخیر عشرہ ہے۔ اور ذی الحجہ بڑا مبارک ہے، لیکن ذی الحجہ کا سب سے مبارک حصہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ پہلا عشرہ ہے۔ بات اتنی ہی نہیں، اس سے بڑھ کے بات ہے جو ہم لوگ نہیں جانتے۔ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بھی افضل، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے یہ بھی افضل، اور دونوں کی فضیلت کم نہیں، دونوں کی فضیلت کم نہیں۔ اس لیے علماء میں اختلاف ہو گیا رمضان کا آخر عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ اختلاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک دوسرے سے کم ہو تو ہر آدمی کہے گا واہ یہ افضل ہے، یہ اس سے کم درجے کا ہے۔ یہ بات پیدا کہاں ہوگی؟ جہاں دونوں چیزیں، یہ کون بچہ ہے کس کے ساتھ آیا ہے؟ کس کے ساتھ آیا؟ ہاں تو انہی کے ساتھ آنا چاہیے، ابا کے ساتھ آنا چاہیے، خالی بچے کو بھیجنے سے کیا ہوگا؟ تو رمضان کا عشرہ اور ذی الحجہ کا عشرہ دونوں کی فضیلت برابر ہے۔ جب یہ اختلاف ہو رہا ہے رمضان کا عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا۔ اب تک تو یہی سمجھتے تھے رمضان کا عشرہ سب سے افضل ہے، نہیں، اختلاف ہے۔ پھر علماء نے فیصلہ کیا یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام۔ الفاظ نبوت پہ غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کوئی دن ایسے نہیں ہیں، کوئی دن کا مطلب سال کے 360 دن ہیں چاند کے اعتبار سے، کوئی دن ایسے نہیں ہیں، نہ شوال کے، نہ ذی قعدہ کے، نہ ربیع الاول کے، نہ ربیع الثانی کے، نہ رجب کے، نہ رمضان کے، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ کو نیک عمل کرنا زیادہ پسند ہو من هذه الایام، ان دنوں کے مقابلے میں۔ کن دنوں کے مقابلے میں؟ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دن ایسے نہیں۔ اس لیے اختلاف ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام جب یہ بات کہہ دی کوئی دن ایسے نہیں ہے جن میں نیکی کرنا اور اچھا عمل کرنا اللہ کو زیادہ ان دنوں کے مقابلے میں، تو یہ افضل ہے یا پھر اخیر عشرہ افضل ہے۔ مگر اس کی فضیلت بھی کم نہیں، وہ رمضان ہے، رمضان کا آخر شب قدر اس میں،
تو علماء امت کو اللہ جزائے خیر دے. ایسی تھوڑی ہو جاتا ہے سب ایک حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد شروع ہو گئے ہم سب سے بڑے عالم. ایک طرف یہ حدیث ہے ایک طرف یہ حدیث ہے، اب دونوں میں فیصلہ کیسے کریں؟ تو علماء کے سامنے جب ساری احادیث ہوتی تو فیصلہ انہوں نے کیا کیا؟ کہا دیکھو بھائی، رمضان کا آخر عشرہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے. رمضان کے آخر عشرے کی جو راتیں ہیں یہ پورے سال کسی مہینے میں ایسی راتیں نہیں، سب سے افضل. اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ دنوں کے اعتبار سے افضل ہے. کیوں؟ وجہ رمضان کے آخر عشرے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کے برابر پورے سال کی کوئی رات نہیں. کون سی ہے وہ؟ کون سی ہے؟ شب قدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور یہ رات اخیر عشرے میں ہے. اور ذی الحجہ میں کیا ہے؟ اخیر پہلے عشرہ افضل کیوں ہے؟ دنوں کے اعتبار سے کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ پہلے عشرے میں ذی الحجہ کے ایک ایسا دن ہے، ایسا دن پورے سال میں کوئی دوسرا نہیں. جیسے وہ رات پورے سال میں ویسی کوئی رات نہیں، ایسے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ایک دن ہے، ایسا دن پورے سال میں کوئی دن نہیں. وہ دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ. کون سا دن؟ یوم عرفہ کا مطلب 9 ذی الحجہ. اتنا افضل ہے یہ دن کہ شیطان کو پورے سال میں اتنا درد کبھی نہیں ہوتا جتنا عرفے کے دن ہوتا ہے. کبھی تکلیف نہیں ہوتی شیطان کو جتنی. ادھر آ جاؤ اچھا رہے گا. ٹیک بھی نہیں لگائے ہو پھر بھی ادھر بیٹھو، ہم پوچھیں گے نہیں تم سے کچھ، اطمینان سے بیٹھو. تو عرفے کا دن سب سے افضل. شیطان کو بہت تکلیف، کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ میدان عرفات میں جو حاجی جمع ہے، کہاں کہاں کے کیسے کیسے لوگ، اللہ تعالیٰ ان پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کا ایسا سے کہتا ہے ما ارادہ اولا، ان کا کیا ارادہ ہے، کیوں آئے ہیں یہ؟ بالکل لت پت ہے، چلا نہیں جا رہا، مختلف زبانیں بولنے والے، کہاں کہاں سے دیہات کے، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے، آ گئے میدان. کیوں آئے ہیں؟ اللہ کو پتہ سب ہے، مگر پھر بھی پوچھتا ہے کاہے کے لیے؟ فرشتوں پر اپنے بندوں کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے پوچھتا ہے یہ کیوں آئے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ سب مغفرت چاہتے ہیں. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فاشہدوا، گواہ رہو، قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. ایک لمحے میں اللہ اتنے بڑے مجمع کو جو معاف کر دیتا ہے تو شیطان سر پہ خاک ڈالتا ہے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، لٹ گئے، بڑی محنت سے جہنم کے گڑھے کے قریب کیا تھا اور اللہ نے ایک لمحے میں سب کو معاف کر دیا. تو یہ جو اللہ کی رحمت کی گھٹا برستی ہے عرفات میں، یہ بڑی عظیم ہے، یہ پورے سال میں کبھی نہیں ہوتی. اسی لیے کہا گیا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ، اور جو نہ ارادہ رکھتا ہو وہ بھی کر لے تو اچھا ہے. ہمارے ان بندوں کی مشابہت اختیار کر لو جو عرفات کے میدان میں جمع ہیں. وہ ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں، وہ زائد بال نہیں کاٹ رہے ہیں، وہ خوشبو نہیں لگا رہے ہیں، ان کو معاف کرنے والے. وہاں تو گھنگور گھٹائیں گھٹی ہوئی ہیں، زبردست رمجھم بارش ہوگی، لیکن جب تیز بارش ہوتی ہے تو جو لوگ چھت کے نیچے بھی ہوتے ہیں اس کی پھوار چھینٹیں وہاں تک بھی پہنچ جاتی. تو یہ دن تمام دنوں میں سب سے افضل، ایسا دن نہیں آئے گا. شیطان کو اس دن سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، مگر ایک دن ایسا ہے شیطان کو اس دن عرفے سے زیادہ تکلیف ہوئی، اور وہ ایک ہی دن ہے اور تکلیف ہو چکی، اب کبھی اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. شیطان کو جتنا درد اور جتنی تکلیف اور جتنی اذیت اور جتنی پریشانی اور جتنی بے چینی اور بے قراری عرفے کے دن سے زیادہ ہوئی، وہ ایک ہی دن ہے. وہ دن اب گزر چکا، اب کبھی نہیں آئے گا وہ دن. اور وہ دن ہے سن 2 ہجری
17 رمضان بدر کا دن، بدر کا دن جب تھا تو شیطان کو اتنی تکلیف ہوئی اتنی کبھی نہیں ہو. شیطان موجود تھا خود وہاں بدر کے میدان میں اور کہہ رہا تھا مٹا دو ان کو، ختم کر دو، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں. اتنی دیر میں شیطان نے دیکھا جبریل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. تو شیطان نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے تھا وہ بھاگنے لگا ہاتھ چھوڑا کے. تو ان کا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے رب العالمین سے ڈر لگ رہا ہے. وہاں سے بھاگنا پڑا، اس کو رائے فرار اختیار کرنا پڑی. تو غرضے کی دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ کو ہر عبادت پسند ہے، نیک کام بہت پسند ہے. نیک کام کا مطلب خالی قربانی نہیں ہے، تلاوت بھی تو ہے، ذکر بھی تو ہے، صدقہ بھی تو ہے، غریبوں کی مدد بھی تو ہے. جتنے نیک کام ہیں، نماز، نفلی نماز، ہر نیک کام اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں بہت پسند. تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ نماز تو روز پڑھتے ہیں، نفلیں بھی روز پڑھتے ہیں. اگر روز پڑھتے ہو جب ذی الحجہ کے 10 دن آئیں تو ان کی مقدار کیا کرو؟ تھوڑی سی صدقہ بھی بڑھا دو. پھر ایسے دن کہاں آئیں گے؟ اور تلاوت بھی بڑھاؤ، ذکر میں بھی اضافہ کرو، اور نیک کاموں میں جتنا ہو سکے اضافہ کرو. یہ سب سے افضل دن، اللہ کو یہی پسند. اور پھر ان دنوں میں اللہ نے جو 2 عبادتیں رکھی ہیں خاص، ان عبادتوں کو کیا کہنا؟ ایک حج اور دوسرے قربانی. یہ عمل تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند، بہت زیادہ پسند. کتنا پسند ہے؟ فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج جو کر سکتا ہے اور حج نہ کرے تو کیا کہا؟ اللہ ناراض ہے. کیا کہا؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو کفر کرے، کفر عملی، حج نہ کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ چاہے یہودی ہو کے مرے، ایمان پہ خاتمہ بھی ضروری نہیں. قربانی کے بارے میں حضور نے کیا کہا؟ من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو گنجائش پائے قربانی کرنے کی اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ کب کہا جاتا ہے؟ دکھائی نہ دینا، جب بہت خوش ہوتا ہے آدمی. ارے بولو، نظر نہ آنا، ہمارے گھر کے قریب پھٹکنا بھی نہیں. حالانکہ عیدگاہ جانا نبی کریم علیہ السلام کو کتنا پسند ہے معلوم آپ نے کوئی عید کی نماز ایسی نہیں ہے جو عیدگاہ میں نہ پڑھی ہو. ہر نماز عیدگاہ. صرف ایک مرتبہ عید کی نماز آپ نے مسجد نبوی میں پڑھی، اور وہ بھی اس لیے کہ بارش ہو رہی تھی، اور وہ بھی امت کی وجہ سے. آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا بارش، آپ کے لیے 50 وقت کی نمازیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب اللہ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تو اللہ کے نبی نے چپ چاپ ان کو لیا اور چلے آئے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، آپ کی امت کمزور ہے، یہ بوجھ نہیں اٹھا پائی، کم کرا لیجئے. اللہ کے نبی، آپ امت کی خاطر گئے بار بار. تو آپ جو عیدگاہ نہیں گئے ایک سال، کس لیے نہیں گئے؟ بولو، بارش کی وجہ سے. مگر کس کی وجہ سے؟ آپ کے کپڑے بھیگ جائیں گے. امت کی خاطر نہیں گیا. اتنا اہتمام تھا آپ کو عیدگاہ جانے کا کہ عیدگاہ میں مرد ہی نہیں عورتوں کو بھی بلایا جاتا تھا. لازم تھا کہ عورتیں بھی عیدگاہ آئیں. کیوں؟ یہ وہ زمانہ تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب نئے نئے مسئلے سامنے آ رہے تھے.
تاکہ مردوں کو بھی سکھا دیا جائے ایک ساتھ اور عورتوں کو بھی سکھا دیا جائے۔ اور نماز پڑھانے والا کون تھا؟ اب کوئی ان جیسا امام نہیں ہو سکتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حدیث میں ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ صحابہ نے خود کہا عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ کام عورتیں کرنے لگیں، اگر نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کرتی تو یقیناً اللہ کے نبی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ لیکن عیدگاہ میں عورتیں بھی آ رہی، وہ عورتیں بھی عیدگاہ میں آتی تھیں جن کے اوپر نماز واجب نہیں، جو نماز پڑھ نہیں سکتی، جو نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، سمجھے؟ جو اس حالت میں نہیں ہے کہ نماز پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، مگر ان کے لیے بھی لازم تھا کہ عیدگاہ آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاہے کے لیے پھر عیدگاہ آ جاؤ، وہاں جو ہم باتیں کہیں گے، اللہ کے نبی جو باتیں کہیں ان کو یاد کرو، اپنے ذہن میں رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام عیدگاہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن تھا تو عیدگاہ عورتیں جاتی تھیں، مگر عورتیں الگ اور مرد الگ۔ اللہ کے نبی نے تقریر فرمائی، وہ آواز وہاں تک نہیں پہنچی تو خاص طور سے آپ عورتوں کے پاس آئے اور آپ نے عورتوں سے کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کرو، صدقہ، اس لیے کہ میں نے تمہاری تعداد مردوں کے مقابلے میں جہنم میں زیادہ دیکھی ہے، صدقہ کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ حضور کہے صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے اللہ کا غضب بجھ جائے گا۔ پھر ان میں سے ایک خاتون نے پوچھا لماذا یا رسول اللہ، حضور ایسا کیوں ہے؟ تاکہ ہمیں اپنا عیب، جہنم میں جانے کا ذریعہ جو ہے، جو گناہ ہے، جو ہم عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہو جائے، ہم اس کی کیا کر لیں؟ اصلاح کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا دو باتیں تمہارے اندر ہیں، فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعن تان بہت برا بھلا بہت کہتی، برا بھلا بہت کہتی، بڑی تیز ہے تمہاری زبان، بڑی جلدی بدگمان ہو جاتی ہو اور بڑی جلدی برا بھلا کہنے لگتی ہو، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں چھوڑتی، شوہر کو بھی، شوہر صاحب بھی سر تھوڑا خیال لیجئے، شوہر صاحب کو بھی یہی حال، کیا کہا بیوی صاحبہ نے؟ لیکن نماز روزہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن اس معاملے میں تم چپ رہو، دخل نہ دینا، یہ ہم ہی عورتیں جانتے ہیں شادی میں کیا ہونا چاہیے۔ اب وہ صاحب جو تہجد گزار ہے اور بڑے دیندار ہے، وہ سب ڈھیر ہو گئے، بھائی اچھا ٹھیک ہم نہیں بولے گا بھائی۔ اب کیا کر رہے ہیں وہ؟ نکاح ان کا ہو رہا ہے اور صاحب جب دستخط کی گئی، کرنے کے لیے کہا کہ دستخط کرو، پیسے تو چھپائے بیٹھے رہے، ہاتھ مٹھی بند کیے ہوئے، مٹھی بند کیے ہوئے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ جیسے ہی انہوں نے دستخط کیے تو دکھ گیا اندر جو ہے مہندی ہتھیلی پہ لگی ہوئی۔ میاں آپ نے مہندی لگائی؟ آپ تو دیندار آدمی ہیں، آپ تو دین کی باتیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، آپ بھی مہندی لگائے ہوئے ہیں؟ ارے کیا بتائیں، مجبوری تھی، اماں پیچھے پڑ گئی، بہنیں پیچھے پڑ گئیں، اور کہنے زیادہ نہیں لگائیں گے، ایک ٹکل لگائیں گے، تھوڑا سا ذرا سی لگائیں گے، یعنی زیادہ غلاظت نہیں کھلائیں گے، ایک چمچ خالی کھلائیں گے، کھا لینا وہ تم، اور کھا لی۔ ارے ہے یا نہیں؟ اور برا بھلا بھی کہتی، لان تان کرنا، برا بھلا کہنا، یہ تمہارے اندر مردوں کے مقابلے میں زیادہ پتہ، اپنی اولاد کو بھی نہیں چھوڑتی ہو، بد دعائیں دے رہی۔ دوسرا سبب کیا ہے؟
وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو تم. جو شوہر کما کر کے اور جل بھن کر کے اور محنت کر کے مشقت کر کے تمہارے ہر شوق کو پورا کرتا ہے، یعنی ولیمے کا الگ جوڑا اور نکاح کا الگ، اور بننا ہے صاحب. اب کہیں سے وہ شوہر بنوا رہا ہے، مگر یہ ساری ضدیں عورتوں کی کاہے میں ہیں، دنیا کے معاملے میں ہیں. قربانی کے معاملے میں کل میاں جانے، کون جانے؟ میاں جانے. اور میاں صاحب بس ایک کر لیتے ہیں پورے گھر کی طرف سے، پورے گھر کی طرف سے. اور کچھ لوگ مل بھی گئے ایسے کہ جنہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ایک ہی کافی ہے پورے گھر کی طرف سے. جو غیر مقلد ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ قربانی واجب تھوڑی، یہ تو سنت ہے، اور سنت کا مطلب کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ 4 5 کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میاں ایک ہو گئی بہت، اور پورے گھر کی طرف سے ایک ہی کافی ہوتی ہے. اچھا تمہیں اطمینان نہیں ہو رہا تو ہم تمہیں حدیث دکھائیں، حدیث دکھاؤ. اچھا کل ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکری کرتے تھے. دیکھا اتنے بڑے صحابی تھے اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکری کرتے تھے، اور ہم لوگوں کے وہاں 4 اور 10 اور 12 بکرے ہو رہے. اور یہ کون رہا ہے؟ غیر مقلد صاحب. غیر مقلدوں کا معاملہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کسی کی نہیں مانتے، ہمارے 2 اصول ہیں، حکم خدا و حکم ہمارے 2 اصول، حکم خدا و حکم رسول. ہم نہیں جانتے صحابہ نے کیا کیا اور کسی نے کیا کیا، اور عبداللہ بن مسعود نے کیسے نماز پڑھی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے رفع یدین کیا یا نہیں کیا. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. یہ وہی ہیں. مگر جب قربانی کا مسئلہ آیا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کی حدیث دکھا رہے ہیں؟ کون ایک کرتا تھا؟ کون کرتا تھا؟ ابو ایوب انصاری. اب حضور کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم تو ہر چیز میں حضوری کی بات مانتے تھے. کہلے 8 رکعت ہم پڑھیں گے، 20 نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ 20 تو حضرت عمر اور صحابہ نے پڑھی، حضور نے کتنی پڑھی؟ 8 پڑھی. اور دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن صحابہ سے بڑا نبی کے پیچھے چلنے والا کون ہوگا؟ جو جان اولاد مال سب قربان کر دیا. انہی نے پڑھی تھی نبی کے پیچھے. ان کو یاد نہیں حضور نے 3 دن تراویح پڑھے، ان کو یہ یاد نہیں حضور نے 20 پڑھائی تھی، 8 پڑھائی تھی. وہ سب 20 پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں کیا 8 پڑھیں. کیوں؟ حضور نے 8 پڑھے. اور یہاں کیا قربانی 1 کریں گے. کیوں بھائی؟ 1 پورے گھر کی طرف سے کافی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. حضور کا نام نہیں لیا یہاں کس کا نام لیا؟ ابو ایوب انصاری کرتے تھے. ابو ایوب انصاری تو صحابی ہیں، اور صحابی نے جو کیا اس سے آپ کو تو کچھ مطلب ہے نہیں. آپ تو وہ دیکھتے ہیں جو اللہ کے نبی کرتے تھے. کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں اللہ کے نبی کا نام؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کرتے تھے، اور 1 نہیں بلکہ 2 کرتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مالدار تھے نا، بہت سونا تھا آپ کے وہاں، بہت چاندی تھی آپ کے وہاں، اور بڑی پراپرٹی اور بڑی جائیداد تھی آپ کا. ایسا تھا؟ ارے بولو. سلام اس پر کی جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کی ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. 2 مہینے بیت جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا. مگر 10 سال مدینہ طیبہ میں آپ رہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قربانی نہ کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ قربانی بڑا محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کو، بڑا پسندیدہ ہے. واجب نہ ہو جب بھی کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کرتے کی؟ ہر سال کی. اور 1 نہیں کرتے تھے، 2 کرتے تھے. تو حضور تو 2 کرتے تھے.
اور آپ ابو ایوب انصاری کا ذکر کر رہے ہیں کہ صاحب وہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی کرتے تھے. حضور یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اللہ کے نبی دو کرتے تھے, ایک اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے. پتہ ہے آپ کو, اپنی طرف سے جو کر لی یہ تو واجب ادا ہو گیا, اور دوسری جب قربانی کریں گے وہ کون سی ہوگی؟ ارے بولو, اپنی طرف سے کریں کسی کی طرف سے کریں کون سی ہوگی؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, ایک مرتبہ حج کر لیا آپ نے, فرض آپ کا ادا ہو گیا. اب اگر آپ 80 حج کریں گے تو یہ 80 حج کون سے ہوں گے؟ فرض ہوں گے نفل؟ ارے فرض تو ایک تھا وہ تو ادا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 30 روزے فرض تھے آپ نے رکھ لیے, اس کے بعد ہر جمعرات کو آپ روزہ رکھ رہے ہیں. جتنے روزے رکھیں گے آپ یہ کیا ہے؟ تو نفل ہے. آپ نے فرض نماز پڑھ لی ظہر کی گھر پہ, اور پھر مسجد میں آئے دیکھا ابھی تو جماعت ہوئی نہیں, جماعت میں آپ شامل ہو گئے, تو جو آپ گھر میں پڑھ چکے ہیں وہ فرض ہے, وہ ادا ہو چکے. اب جو امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ نفل ہے. جب نفل ہے تو اللہ کے نبی فرض ادا کرنے کے بعد جو دوسری قربانی ہوتی تھی وہ نفل ہوتی تھی. فرض بھی ادا کرتے تھے آپ اور نفل بھی پڑھتے تھے آپ. اور نفل قربانی میں آپ کس کو شریک کرتے تھے؟ پوری امت کو. معلوم یہ ہوا کہ نفل قربانی میں بہت سارے لوگ شریک کیے جا سکتے ہیں. نفلی قربانی پورے گھر کی طرف سے, پورے خاندان کی طرف سے, بزرگوں کی طرف سے, تمام مردوں کی طرف سے بھی نہیں ہو سکتی. ہے تو آپ ہی نے کی نفل قربانی, واجب بھی آپ نے کی, نفلی بھی آپ نے کی, لیکن نفلی قربانی کا ثواب آپ سب کو شریک کر سکتے اس میں. اللہ کے نبی پوری امت کو شریک کرتے تھے. ابو ایوب انصاری کیا کرتے تھے؟ ارے یہی تو کہہ رہے ہیں غیر مقلد, وہ تو پورے گھر کی طرف سے ایک کرتے تھے. اللہ کے بندے ابو ایوب انصاری جو قربانی کرتے تھے وہ واجب قربانی نہیں تھی. کون سی تھی؟ یعنی ان پر قربانی واجب ہی نہیں تھی, وہ غریب صحابی تھے. جب واجب نہیں تھی تو نفلی قربانی ہوئی, اور جب نفلی قربانی ہوئی تو نفلی قربانی کے ثواب میں پورے گھر کو شریک کیا جا سکتا ہے. اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے زیادہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ابو ایوب انصاری اتنے بڑے صحابی تھے, ایک ہی پورے گھر والوں کی طرف سے کرتے ہیں. اس لیے قربانی کا عمل تو وہ ہے کہ آدمی کو واجب نہ ہو پھر بھی کرنا چاہیے. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ بڑے مالدار صحابی تھے نا. حضرت علی بہت مالدار تھے نا, غریب تھے. اچھا, حضرت علی کو پالا خود نبی کریم علیہ السلام نے, نکاح نبی کریم علیہ السلام نے کیا. اب حضرت علی رہیں گے کہاں؟ فاطمہ بھی تو رہیں گی. حضور کا گھر بہت بڑا ہے. کتنا بڑا تھا؟ چھوٹا تھا. 9 گھر بنے ہوئے تھے حجرے, اور کتنے بڑے تھے پتہ ہے؟ دروازے سے جو کمرہ تھا وہاں تک 7 ہاتھ, اور کمرہ جو تھا وہ 10 ہاتھ کا, اور جو چھت تھی وہ 5 ہاتھ کی. بس کل ملا کے اتنا بڑا گھر. اتنا بڑا گھر تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھتے تو آپ سجدہ نہیں کر پاتے تھے. آپ ہاتھ رکھ دیتے تھے ان کے پیر پہ اور وہ اپنے پیر سمیٹ لیتی تب سجدہ کرتے تھے. اب علی کی شادی ہو رہی ہے, فاطمہ زہرا کی ہو رہی, کہاں رہیں گی فاطمہ؟ مکان کی ضرورت ہے. تو حضرت فاطمہ زہرا نے کہا اے اللہ کے نبی وہ جو صحابی حارثہ ان سے کہہ دیے وہ مکان دے دیں. یہ بڑے مالدار صحابی تھے اور انہوں نے کئی مکان نذر کیے تھے نبی کریم علیہ السلام کو. مگر اللہ کے نبی کی غیرت کہ ایک آدمی جو کئی مرتبہ خدمت کر چکا ہو اس سے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. حالانکہ وہ کر دیں گے, خوش ہوں گے, مگر یہ
اور آدمی بھی، ہر آدمی کو سوچنا ہے، ایک آدمی اگر کسی کا خیال کرتا ہے، اب پتہ چلا جب ضرورت پڑی ان کے دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ بھی عاجز آ کے کیا کہے گا؟ میاں آپ نے میرا ہی دروازہ دیکھ لیا، اور بھی تو ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ فاطمہ میں نہیں کہوں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس گفتگو کا علم حضرت حارثہ کو ہو گیا، اور وہ دوڑے ہوئے آئے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ لے لیں، قبول کر لیں، میرے نزدیک وہ زیادہ اچھی ہے اس چیز سے جو میرے پاس رہے۔ یہ حاضر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا کی رخصتی کے لیے مکان کا انتظام کیا، لیکن مہر اور گھر بسانے کے لیے ضروری چیزیں یہ بھی تو چاہیے۔ تو آپ نے حضرت علی سے خود پوچھا، کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہنے کچھ بھی نہیں۔ اتنے مالدار صحابی تھے، کہنے کچھ بھی نہیں، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے، آپ کا زرہ بیچو۔ گھر کا ضروری سامان کب بکوایا جاتا ہے؟ جب بہت پیسہ بھرا ہو گھر میں نا، بولو بیچو۔ اب بیچنے گئے تو حضرت عثمان مل گئے، کیا بیچ رہے ہو؟ یہ کتنے کی ہے؟ 400 دینار کی، یہ لیجئے 400 دینار، اور تمہاری شادی ہے علی، تو بڑی خوشی کی بات ہے، اس میں میں بھی شرکت کرنا چاہتا ہوں، یہ زرہ بھی آپ کی لیے تحفہ ہے۔ اب دونوں چیزیں جب لے کے آئے تو اللہ کے نبی کو بتا، حضور خوش ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی کے لیے دعا کرنے لگے۔ پھر ضروری سامان جو ہے وہ گھر بسانے کے لیے آپ نے منگوایا، کیا؟ صوفے، ڈبل بیڈ، ہے نا؟ کیا منگوایا؟ مشکیزہ، چارپائی، چکی، اور وہ تکیہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، یہ منگوایا۔ اس قدر غربت کا عالم ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہوا کیا ہے؟ جب کبھی قربانی کا زمانہ آتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک قربانی نہیں کرتے تھے، 2 کرتے تھے۔ ان غیر مقلدوں کو بتاؤ، ابو ایوب انصاری کا خالی نام تمہیں یاد رہا، حضرت علی کا نام نہیں یاد ہے؟ وہ اتنی غربت کے باوجود 2 کیوں کرتے تھے؟ ثواب اتنا زیادہ ہے، اگر واجب نہ ہو پھر بھی آدمی کو یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے جب کوئی موقع کی دکان بک رہی ہو، موقع کا مکان آپ کے لیے بہت موقع کا ہے، اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کون درد سر پالے، چھوڑیے، یہی کرتے ہیں؟ جی نہیں، اس سے لیا، اس سے لیا، اور بینک سے قرضہ لے لیا، لون لے لیا، یہ جانے نہیں، پھر ملے گی نہیں۔ دنیا کے معاملے میں اتنی عقل چلتی ہے، اور دین کے معاملے میں کہنے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، مولانا میرے اوپر قرضہ ہے، بتائیے قربانی جائز ہے نہیں ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں، قربانی جائز ہے نہیں ہے؟ یہ نہیں پوچھتے ہیں میرے اوپر قرضہ ہے، بتائیے ہم بریانی پکوائیں گھر پہ نہ پکوائیں؟ پوچھا کبھی؟ مولانا جب قرضہ ہو تو بریانی کھانا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ بالائی کھانا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ قربانی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بولے میرے اوپر قربانی جائز ہے نہیں جائز؟ اللہ کے بندے، حضرت علی سے پوچھو قربانی جائز ہے نہیں جائز ہے؟ 2 قربانی یاد ہے، ایک قربانی نہیں، حضرت علی کہہ کرتے تھے 2۔ حضرت علی سے کہیے آپ تو غریب آدمی ہیں، کہا اتنی محنت مشقت پر، کہا چپ رہو، یہ ثواب اسی مہینے میں ملے گا، اور قربانی ہی پہ ملے گا، قربانی کے علاوہ کسی چیز پر یہ ثواب نہیں ملے گا، اس لیے میں قربانی اپنی طرف سے کرتا۔ اچھا دوسری کیوں کرتے ہو؟ کہا دوسری میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی تھی، علی میری طرف سے بھی قربانی کرنا۔ اس سے کیا پتہ ہے قربانی کیا چیز ہے، ہم کیا سمجھیں؟ قربانی کیا چیز ہے اللہ کے نبی سے پوچھو، اور قربانی کیا چیز ہے حضرت علی سے پوچھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی قربانی کرتے رہے، اور آپ چاہتے تھے وفات کے بعد بھی مجھے اس کا ثواب، بولو نا، ہم تو نہیں کریں گے مگر کوئی کر دے میری طرف سے، علی تم کرنا، تم اپنے ہو،
نہ کتنے امتی آپ کے ایسے ہیں جو آج آپ کی طرف سے کر رہے ہیں، اور تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کر بھی تو نہیں سکتے۔ آپ کا احسان کتنا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ صدقہ ہے، فیض ہے، برکت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر پیر دبانا چاہیں تو پیر نہیں دبا سکتے، اگر کپڑے دھونا چاہیں تو کپڑے نہیں دھو سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو پھر اللہ کے نبی تو ناراض ہو جائیں گے، ہے نا؟ حضور ناراض ہوں گے نا، اور حضور جب ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اور جو کچھ دیا اللہ میاں نے سب چھین لے گا خدا۔ ارے حضور خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوگا، اور اللہ جب خوش ہوگا تو جتنا خدا نے نوازا ہے اللہ اس سے زیادہ تمہیں نوازے گا، مگر دل میں چور نہ ہو۔ اللہ دنیا بڑھا دے گا اس لیے حضور کے نام سے قربانی کر رہے، نہیں، حضور خوش ہو اس لیے کرے۔ حضرت فاطمہ زہرا کا معاملہ کیا تھا؟ یہ بھی بہت مالدار بیٹی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا؟ کیسی تھی؟ عالم یہ تھا فاطمہ زہرا اپنے گھر کی صفائی، جھاڑو، بولو نا، نہیں سمجھ میں آ رہا، جھاڑو کسی نوکر سے دلواتی تھی، خود دیتی تھی، کپڑے گندے ہو گئے اور چکی خود سے پیستی تھی، ہاتھ میں ڈٹے پڑ گئے، اور پانی بھر کے لاتی تھی، مشکیزہ کمر پہ رکھ کر کے کمر کے اوپر نیل کا نشان پڑ گیا۔ یہ کس کی بیٹی ہیں؟ یہ کس کی بیٹی ہیں؟ امام الانبیاء، فخر کائنات، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا اور دنیا کی رونقیں و بہاریں بنائی۔ مگر فاطمہ زہرا نے کبھی آ کے پلٹ کے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول، علی ہم سے پانی بھرواتے ہیں اور چکی پسواتے ہیں اور ان کے گھر پہ مجھے جھاڑو دینا پڑتی، کبھی نہیں کہا۔ حضرت علی کو ترس آیا، فاطمہ جاؤ، تمہارے والد کے بعد غلام آئے ہیں، کوئی غلام مانگ لاؤ تاکہ تمہیں ان مشکلات سے نجات مل جائے۔ اب وہاں جب گئیں تو وہاں کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں، وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے، مرد لوگ ہیں، ان کے مجمع میں کیسے چلے جائیں؟ حالانکہ ایسے لوگ تھے، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار لوگ، انبیاء کے بعد روئے زمین پر ایسے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے اور قیامت تک پیدا، اتنے متقی لوگ، مگر فاطمہ زہرا مردوں کے مجمع میں کیسے چلی جائیں؟ حیا کا یہ عالم۔ یہ سامنے آپ کے جگہ ہے نہیں ہے، دیکھ رہے، وہ ادھر پیچھے دیکھ رہے ہیں، جگہ آپ کے سامنے، آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ کیسے چلی جائیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بتایا ہم اس لیے آئے تھے اور حضور کے بعد جانے کی ہمت نہیں، لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا فاطمہ آئی تھی، یہ مقصد تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر پہ آئے، بیٹی کے گھر پہ، اور وقت کون سا تھا؟ عشاء کے بعد کا۔ سو چکے، یہ دونوں لوگ لیٹ چکے تھے بستر پہ۔ حضرت فاطمہ فرماتی اللہ کے نبی آئے تو ہم لوگ اٹھنے لگے، جب اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا مکانکما علی مکانکما، تم لوگ لیٹے رہو۔ اب ویسے تو ادب میں کھڑا ہوا جاتا ہے، لیکن جب نبی کہتے ہیں بیٹھے رہو تو پھر ادب کیا ہے؟ کھڑا ہونا نہیں ہے، اب لیٹے رہنا یہی ادب ہے، یہی ادب ہے، اور صحابہ سے بڑا باادب کوئی ہوگا نہیں۔ ہم لوگ جب کسی کی عزت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب وہ آدمی آتا ہے تو ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں نا، کیسے کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی جب آئے تشریف لائے تو صحابہ ایک دم سے حضور کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی صحابہ کھڑے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
لا تقوموا لی کما تقوم العاجم، میرے احترام اور عزت کے لیے ویسے نہ کھڑے ہوا کرو جیسے غیر عربی لوگ ایک دوسرے کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اب جب نہیں پسند ہے اللہ کے نبی کو تو پھر مگر ہم تو کھڑے ہوں گے، یہ کیا ہے؟ یہ تو بے ادبی ہے۔ صحابہ نبی آتے تھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔ اور آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ میلاد جب ہو اور جیسے سلام پڑھا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ۔ کون آ رہا ہے؟ کہتے ہیں حضور آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھ بھی نہیں رہے اولاً، اور دوسرے آپ کی مجلس میں آئیں گے ہیں اور حضور آئیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی اگر کہیں آئے تو پتہ نہیں چلے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جس راستے سے اللہ کے نبی گزرتے تھے تو اس پورا راستہ مہکتا تھا اور خوشبو بکھر جاتی تھی، اس سے پتہ حضور آئے۔ یا مجلس میں جب سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو سب کو خوشبو محسوس، حضور آئے۔ دوسری چیز، کھڑے ہو رہے حضور کے آنے پہ، جب حضور خود موجود تھے، جب کوئی کھڑا ہوتا تھا تو آپ ناراض ہوتے تھے، اور آج تم کرو کھڑے ہو جاؤ، اور یہی نہیں کھڑے ہو جاؤ بلکہ کیا کہتے ہیں؟ نکل جائے مجلس سے جو بے ادب ہو، اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب ہو۔ یہ ادب نہیں ہے۔ ادب کیا ہے؟ جب حکم دیا جائے بیٹھ جاؤ تو پھر بیٹھ جاؤ۔ تکیہ پیش کیا جائے، تکیہ لگا، ارے حضرت آپ لگائیے، ہم نہیں لگائیں، یہ کیا ہوا؟ لگائیے۔ جب حکم دیا جائے تو حکم ہی پورا کرنا ہی ادب ہے، اور صحابہ نے اس کو خوب سمجھا تھا۔ تو غرضے کی حضرت علی و فاطمہ دونوں لیٹے ہوئے، فرماتے نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، اور آپ کے مبارک پیر میرے جسم سے ٹچ ہونے لگے، اور آپ کے مبارک پیروں کی ٹھنڈک ہمیں اپنے جسم میں محسوس ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تم اس لیے گئی تھی، جب تک بدر کے یتیموں کو غلام نہیں ملیں گے ہم غلام تمہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ اور دیکھو جب دن میں کام کر کے تھک جانا، بستر پر پہنچنے کے بعد ایک وظیفہ پڑھ لینا، تم ساری تھکن دور ہو جائے گی، اجر و ثواب الگ ملے گا۔ کیا 33 مرتبہ کیا چیز؟ بولنا نہیں ورنہ گناہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر نکل جائے تو 33 مرتبہ، اور 33 مرتبہ، اور 34 مرتبہ اللہ۔ اسی لیے اس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حال تھا حضرت علی اور فاطمہ زہرا کا، مگر فاطمہ تو پھر قربانی کرتی نہیں ہوں گی۔ بتائیے، جیسے ہمارے وہاں ہماری مائیں اور بہنیں میاں جانے بھائی ہیں، اور جوڑے بنوانا ہو تو پھر ناک میں دم ہے، زکوٰۃ میاں جانے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا سے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ فاشہدی اضحیتک، فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس موجود رہو۔ اگر قربانی نہیں کرتی تو حضور کیوں کہہ رہے ہیں قربانی کے پاس موجود رہو؟ یعنی کوئی محرم ذبح کر رہا ہو تو دیکھو کھڑے ہو کے پاس، اور نامحرم اگر کوئی ذبح کر رہا ہے تو پردے سے دیکھو مگر دیکھو۔ اور فاطمہ پتہ ہے اس کا پہلا قطرہ جیسے زمین پہ ٹپکتا ہے اللہ کے وہاں فوراً وہ قبول ہو جاتا ہے، اور فرمایا اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کا چمڑا نہیں، اس کی لید، اس کا گوبر، اس کا چارہ، یہ سب قیامت کے دن نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا اور اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ فاطمہ موجود رہو۔ اور ہم لوگوں کا حال کیا؟ اولن تو کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی تو کیا، جہاں حصے لیے جاتے ہیں وہاں جا کے کہہ دیا کیا، ارے ایک حصہ میرا بھی رکھ لینا، گوشت ووش ہمیں لینا نہیں۔ اس نے بھی کہا یہ آئیں گے نہیں، پلٹ کر کے چاہے کرو اور چاہے نہ کرو، ہے نا؟ اور یہ آئیں گے نہیں، وہ کہتے گوشت نہیں لیں گے، لہذا چاہے 1 سال کا کر دو چاہے 1 سال سے کم کا کر دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ان کو مطلب تو ہے ہی نہیں، یہ تو قرضہ ادا کرنا ہے ان کو بس خالی، یہ آئیں گے نہیں،
لہذا جو بھی اس کے وہاں آ رہا ہے حصہ ہے، اس نے کہا ہاں، اس کے وہاں ایک قادیانی آ گیا، اس نے کہا مجھے ایک حصہ سے، کہا ٹھیک ہے پیسے دو، میں حصہ دے دیا۔ ایک رافضی آ گیا، اس نے پیسے دیے اور کہا میرا بھی حصہ بھی لے لو۔ اگر قادیانی حصے دار بن گیا، رافضی حصے دار بن گیا، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قرضہ نہ ڈالیے۔ قربانی کیا ہے؟ یہ تو حقیقت میں بچے کے بدلے میں ہے، لڑکے اولاد کے ذبح کرنے کے بدلے میں ہے۔ اس قدر بیداری تو نہیں ہوگا۔ پھر کیا کہا؟ قربانی کو دیکھو فاطمہ، حضور کہہ رہے ہیں آج ہم لوگوں کے وہاں کیا ہے؟ کہنے دیکھے صاحب آپ قربانی کرا دیو، ہم تو جا رہے ہیں گھر کے باہر، کیوں؟ ہم تو دیکھ پائیں گے نہیں۔ یہ مرض ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ پائیں گے، اسی لیے دل اتنے کمزور ہیں۔ ثواب بھی ہے، دیکھو فاطمہ زہرا سے آپ کہہ رہے ہیں یہاں نوجوان ہیں مگر نہیں دیکھ پا رہے۔ معلوم یہ ہوا کوئی بات ہے قربانی میں، بڑا ثواب ہے اس کا، بڑی قدر ہے اس کی، اور یہ اسی مہینے میں انہی دنوں میں ملتی ہے، لہذا واجب نہ ہو پھر بھی آدمی کو قربانی کرنا چاہیے۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ یہ آپ نے فرمایا مغفرت کا سبب ہے، اس سے زیادہ ثواب کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے 10 دیگیں بھجوا دو تم، اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا مرحوم کی طرف سے قربانی کر دو گے تو زیادہ ثواب ہے۔ اتنا پیسہ نہیں ہے، ضروری تھوڑی کہ آپ جانور ذبح کریں، آپ بکرا ذبح کریں، آپ بڑے جانور میں حصہ لے لیجئے، ایک کر دیجئے اگر حیثیت کے مطابق ہے، بھائی ایک بکرا لے لیں۔ اب لوگ بکرا بھی جب لیتے ہیں تو کیسا لیتے ہیں معلوم آپ کو؟ اللہ نے خوب نوازا ہے مگر ڈھونڈتے کون سا ہے؟ بہت سستا والا، اور کیسا پتا؟ سڑیل، بالکل مرا ہوا، دبلا لاغر، اور حیا بھی نہیں آتی۔ سوچئے آپ یہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ جیسا قربان کرو گے ویسے ہی ملے گا۔ مسجد نبوی میں جو غریب صحابہ رہتے تھے اصحاب صفہ، ان کے کھانے پینے کا انتظام تو تھا نہیں، تو انتظام کیا ہوتا تھا؟ بعض صحابہ اپنے باغ سے لا کر کے وہاں پر کھجورے ٹانگ دیتے تھے، خوشے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی ایک خوشے پر، اس میں کچھ خراب کھجورے تھیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ کس نے ٹانگا ہے؟ جیسی کھجوریں تم نے ٹانگی ایسے ہی اللہ کے وہاں ملیں گی۔ جیسا بکرا تم ذبح کر رہے ہو، جیسی روح ویسے فرشتے۔ میاں کس کو دے رہے ہو تم؟ کسی آدمی کو دو گے تو منہ بنائے گا، اور تم اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہو اس کو۔ جس اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اللہ جس مالک نے تمہیں نوازا ہے، اس کی نظر کے لیے انہی پیسوں میں سے جو تم جانور خرید رہے ہو، وہ کیسا؟ انتہائی عیبدار۔ اور ایک صاحب تو عجیب و غریب آدمی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ایک ایسا دمبا خریدا، ایک ایسا بکرا خریدا جس میں ہر عیب موجود تھا، ہر عیب موجود، یعنی دم بھی کٹی ہوئی، اور کان بھی کٹے ہوئے، اور تھن بھی کٹا ہوا۔ کسی نے کہا آپ عجیب قسم کے آدمی، ارے بھائی قربانی کر رہے ہیں تو کم سے کم اچھا جانور ہونا چاہیے۔ کہنے اس کی قربانی جائز ہے۔ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ کہنے میری بیگم نے۔ کیسے؟ بیگم سے جا کے کہا تمہارے فتوے پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ کہنے یہ اردو کی کتاب ہے، ترجمہ ہے، لے جا کے دکھا دو ان کو۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ 1/3 سے کم اگر کٹا ہوا ہو تو قربانی ہو جائے گی، جائز ہے، یہ نہیں کرو۔ تو اس میں سے جو کچھ تھا، کان کٹا تو ہے مگر 1/3 سے کم ہے، اور تھن کٹا تو ہے مگر 1/3 سے کم ہے۔ یعنی جیسے لگتا ہے اللہ کے وہاں جانا ہی نہیں ہے۔ سوچیے آپ کس قدر بے حیائی کی بات ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ جب مکمل کی تو ایک اونٹنی جو ذبح کی تو 300 اشرفیوں کی تھی، 300 اشرفیوں کی تھی۔ حضرت شیخ الہند نے جو جانور ذبح کیا، دیوبند کے جو پہلے طالب علم تھے، اس زمانے میں 80 روپے اس کی قیمت تھی۔ اس زمانے میں 80 روپے بہت ہوتے ہیں، اور یہاں تو اللہ کے بندو یہ وقت آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے کہ جانور کیا ہو اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ صحابہ نے کیا پوچھا؟ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، حضور یہ قربانی کیا ہے؟ یہ سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ دمبا قربان کیا تھا۔ چھری کاہے پہ چلائی تھی؟ بیٹے پہ چلائی۔ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں دمبا بھیجا، تو جب بیٹے کے بدلے میں آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا ایسا ہی ہے جیسا یہ مریل بکرا، اس کی جگہ کے اوپر آپ یہ معمولی سے جانور کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے تمہیں سہولت دی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ پھر عجیب بات ہے، یہ بھی روایت میں آتا ہے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، سمنوا ضحایاکم ہی علی الصراط متاعکم، اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، یہ پلسرات کے اوپر تمہاری سواری کا کام کریں گے، لہذا جتنا دبلا بکرا ہو سکتا ہے وہی خریدو تاکہ پلسرات سے آسانی سے گزر جائے، اور بلکہ ایک ہی بکرا پورے گھر کی طرف سے، اور وہ بھی جس سے چلا نہیں جا رہا۔ یعنی پلسرات کیا ہے؟ جیسے گومتی کا پل ہو۔ اب سوچئے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا کہا حضور پاک علیہ السلام نے؟ جو حج نہ کرے اس سے ناراض، اور جو قربانی نہ کرے تو اس سے بھی ناراض۔ آپ نے کیا کہا؟ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حالانکہ عیدگاہ میں کون آتا تھا اس زمانے میں؟ بھول گئے؟ عورتیں آتی تھیں۔ اور کون عورتیں آتی تھیں؟ جو نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں، مگر ان کی بھی حاضری ضروری ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے ان سے کیا کہا؟ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے، صدقہ کرو۔ اور وجہ کیا تھی؟ 2 باتیں۔ کون کون؟ تکثرن اللعن، برا بھلا بہت کہتی ہو، اور دوسری وجہ کیا؟ شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ دونوں معمولی جرم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کی وجہ سے تمہاری جہنم میں تعداد ہم نے زیادہ دیکھی ہے۔ تو حضور نے یہ کیوں کہا صدقہ کرو؟ اس سے 2 باتیں معلوم ہیں۔ کیا؟ یہ نہیں کہا نماز پڑھو، یہ نہیں کہا صدقہ کرو۔ ہر نیکی برائی کو مٹاتی ہے، لیکن صدقے میں زیادہ پاور ہے برائیوں کو مٹانے کا۔ اگر کہا جائے 100 رکعت نفل پڑھ لو، جی ہاں یہ تو کر لیں گے، اور ایک جانور ذبح کرو 10,000 کا، نہیں یہ مشکل ہے۔ صدقہ اللہ کو پسند۔ پھر کیا ہوگا؟ صدقہ کرنے سے برائیاں مٹیں گی، اور صدقہ کرنے سے جو تم صدقہ کرو گے جو بری عادتیں ہیں یہ عادتیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ صدقے میں یہ پاور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی، وہ اللہ کے نبی خفا اور کیا کریں؟ قربانی نہ کی وسعت کے باوجود، تو ہماری عیدگاہ میں کے قریب بھی نہ آنا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ کے نبی بہت خوش ہیں، ناراض ہیں۔ حضور اگر ناراض ہوں گے تو پھر اللہ بھی ناراض ہوگا، اور اللہ اگر ناراض ہوا تو پھر جگہ کہیں نہیں ملے گی، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم تو باہر صورت یہ جو عشرہ ہے، عشرہ ذی الحجہ، یہ کیا ہے؟ رمضان کے عشرے سے بھی افضل ہے۔ اس میں کون سا دن ہے؟ عرفے کا دن ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اس کے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ فرض نہیں ہے روزہ،
روزہ ایک رکھیں گے اور سال میں کتنے روزے ہوتے ہیں؟ 360، یعنی تمہارے نام اعمال میں ایک روزہ رکھنے پر 360 روزہ رکھنے کا ثواب لکھا جائے گا، پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک۔ حاجی کے لیے نہیں، تو حج کر رہا ہے، عرفات کا میدان ہے، سخت گرم ہے، لہذا حاجی کے لیے نہیں، عام مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ کیا 9 تاریخ تک روزہ رکھے، اور فرمایا ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کا۔ اور شب قدر کی رات میں عبادت کا ثواب پوری رات کیسے جاگیں گے؟ کہ عشاء پڑھ لو جماعت سے اور فجر پڑھ لو جماعت سے، تو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ تو ہمیشہ کرتے آتے ہیں، کہا نہیں اس میں تھوڑا سا اور بڑھا دو، تہجد بھی پڑھ لو، تلاوت کی مقدار میں اضافہ کرو۔ پھر فرمایا اور رہ گئی 9 ذی الحجہ، عرفے کا دن، فرمایا اس دن کا کیا کہنا، یہ تو سب سے افضل دن ہے۔ فرمایا ایک روزہ رکھے گا مگر اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے 2 سال کے روزوں کا۔ کئی سال کے روزوں کا؟ 2 سال کے۔ 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 1 سال کے پچھلے گناہ۔ اتنا پاور ہے اس روزے میں، اور ہم لوگ بالکل گنہگار تو ہم لوگ ہیں نہیں، ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ بالکل پاک صاف ہے نا؟ ہم لوگوں کے گناہ ہم لوگوں کے قد سے زیادہ ہیں، ان کی معافی کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اللہ نے موقع عطا فرمایا ایک روزہ رکھو، 1 سال کے پچھلے 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہنے جب اگلے گناہ معاف ہو گئے، اسٹرا معافی ہو گئی 1 سال کے، اور وہ تو ابھی کیے بھی نہیں، پہلے سے معاف ہے، تو جو جی چاہے پھر کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے، اس روزے کی برکت سے پچھلے گناہ اللہ معاف کرے گا، اور اگلے 1 سال تک اللہ گناہوں سے بچنے کی بولو توفیق عطا۔ یہ کوئی کم ہے؟ کتنی عمر ہوگی؟ ہر آدمی اپنے حساب سے سوچے، یہ عرفے کا دن کتنے مرتبہ آ چکا اب تک ہم لوگوں کی زندگی میں؟ 10 مرتبہ، کسی کی زندگی میں 50 مرتبہ، 60 مرتبہ۔ اگر ہر سال روزہ رکھا ہوتا تو کتنا ثواب ہو جاتا؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ لیکن اب جو آیا ہے عرفے کا دن، 2-3 دن کے بعد آ جائے گا، تو یہ جو ہے ویسے نہ گزرے جیسے اب تک کی گزر گئے۔ کیوں؟ ہو سکتا کہ یقینی ہے عرفے کا دن تو اگلے سال بھی آئے گا، لیکن ہم لوگوں کو عرفہ ملے یہ یقینی نہیں ہے۔ اس لیے بھائی کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ عرفے کے دن روزہ رکھے، فرض واجب نہیں ہے مگر ثواب کتنا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 9 ذی الحجہ ہی کو فجر کی نماز سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد شہری اور دیہاتی، مرد اور عورت، نوجوان اور بزرگ، جس پہ قربانی ہے جس پہ نہیں ہے، سب کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ایک واجب اور اللہ نے لازم کر دیا، وہ کیا ہے؟ تکبیر تشریف پڑھنا۔ تکبیر تشریف کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تو جب پڑھنا ہے، اس کے علاوہ پورے عشرے میں اللہ کا ذکر کرنا، تکبیر پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، ذکر کرنا، یہ فضیلت رکھتا ہے، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو غرضے کی ایک عمل یہ ہے، اگر جماعت عورتوں پہ بھی ہے مردوں پہ بھی ہے، بہت سارے مرد لوگ نماز پڑھتے ہیں جماعت سے مگر وہ پڑھتے ہی نہیں تکبیر، تو ایک فرض چھوڑ رہے ہیں۔ وہ بہت سے پڑھتے تو ہیں مگر ایسے پڑھتے ہیں جیسے چوری کی ہو، یعنی بالکل دھیمے دبی ہوئی آواز سے۔ بلند آواز سے کہنا واجب ہے، بلند آواز کا یہ مطلب نہیں اتنی تیز آپ پڑھیں کہ گلے میں درد ہو جائے، ایسا نہیں۔
اب جس کی آواز بلند جیسے حاجی معین صاحب ہیں سب لوگ پڑھیں گے مگر آواز انہی کی سنائی دے گی، تو خود قدرتی بات ہے بھائی، اسپیکر ان کا تیز ہے، لیکن بہرحال کیا ہے تکبیر تشریق کیسے کہی جائے؟ چپکے سے نہیں، مسجد گونج جائے اتنی تیز آواز ہونا چاہیے۔ اور فرمایا خواتین جو ہیں یہ اپنے گھروں میں کیا کریں، ایک اسٹیکر لگا لیں جہاں کے اوپر نماز پڑھتی ہیں اس پہ لکھے تکبیر تشریق پڑھیے، تاکہ ان کو بھی یاد آ جائے اور اس کے بعد وہ تکبیر تشریق پڑھ لیں۔ اور جو تیسرا عمل ہے وہ کیا ہے، جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جس پر قربانی واجب ہے، یہ نہیں کہا، اس کا مطلب حضور چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ قربانی کریں۔ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو جس پر واجب نہیں ہے، جیسے صحابہ کرتے تھے، تو اس کو چاہیے وہ ناخن جسم کے زائد بال نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کر لے۔ یہ حکم فرض اور واجب نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا شیپ بنا لے، ارے شیپ بنانا تو عام دنوں میں بھی حرام ہے، حرام۔ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، جیسے قربانی ہے ایسے ہی واجب ہے، جیسے فطر، جیسے عید کی نماز، اس کو مڑانا حرام ہے۔ فضیلت والے دنوں میں کیا ہوگا، اس کا گناہ اور بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ ہے، اور اگر کوئی حرم میں گناہ کرے تو گناہ اور بڑھ جائے گا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ پوری دنیا میں جب گناہ کرے گا تو گناہ ہوگا۔ حرم میں کوئی گناہ کا ارادہ بھی اگر کرے گا، اللہ کہتا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وہ حرم ہے اور یہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے، گناہوں کا وبال زیادہ ہے۔ لیکن یہ جو بتایا گیا ناخن نہ کاٹے، جسم کے زائد بال لگا، یہ کیا ہے، فرض واجب نہیں، مستحب ہے۔ عمل کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن جسم کے زائد بالوں کی صفائی ہر ہفتے میں کرنا سنت ہے، 15ویں دن میں نہیں، 15 ہفتہ 15ویں دن، 40 دن اگر گزر گئے تو مکروہ ہے۔ اگر موقع نہ ملا اور شروع ہو گئے دن قربانی کا پہلا عشرہ ذی الحجہ شروع ہوگا، تب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے اس کو جسم کے زائد بال صاف کر لینا چاہیے، اس لیے کہ وقت مکروہ اور زیادہ آگے بڑھ جائے گا۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے اور جن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جان کر ماننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ کئے مہینے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ تو جو آدمی ان دنوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، حج فرض کرنے کا مطلب یعنی وہ احرام باندھ لے، نیت کر لے، تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک، تو حج فرض ہو گیا۔ عمرہ تھا پہلے فرض نہیں تھا، اب عمرہ فرض ہو گیا جب پڑھ لیا، تو اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں۔ کیا پابندیاں ہیں؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ آدمی بے حیائی کی بات نہ کرے۔ اب رفث کہتے ہیں اپنی بیوی سے بے حجاب ہونا، شوہر کا اپنی بیوی سے مخصوص تعلق قائم کرنا یا اس مخصوص تعلق کے بارے میں گفتگو کرنا، تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے اب، اور اس طرح کی بات بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ولا فسوقا، اور نافرمانی نہ کرے، یعنی احرام میں جو چیزیں منع ہیں
ان کی پابندی کرے، ان کا ارتکاب نہ کرے، ناخن نہ کاٹے اور بال نہ تراشے، خوشبو نہ لگائے اور مرد سلا ہوا کپڑا نہ پہنے۔ عورتوں کا احرام وہ جو کپڑے ہیں ان کے وہی احرام ہے، نیت کا نام احرام ہے ان کی۔ مرد سر نہ چھپائے اور عورتیں چہرہ نہ چھپائے، یہ پابندیاں ہیں کس کی؟ حالت احرام میں۔ ولا فسوقا، نافرمانی نہ کرے، ویسے کوئی بھی گناہ نہ کرے، اس لیے کہ احرام جب باندھ لیا تو گناہ کا وبال اور بڑھ جائے گا۔ اور پھر احرام کی حالت میں گناہ، اس لیے کہ ہے کہاں؟ حرم میں ہے۔ کہہ کیا رہا ہے منہ سے؟ لبیک۔ یہ احرام اس کو یاد دلا رہا ہے میاں تم حالت احرام میں ہو۔ ارے ہے نہیں، کوئی آدمی روزہ رکھے اور پہلا روزہ وہ بھول گیا، اس نے بھولے سے کچھ کھا لیا، اس کو روزہ نہیں ٹوٹا، کیوں؟ بھول گیا بھائی، عام دنوں میں کھاتا پیتا تھا، ابھی روزہ شروع ہوا۔ لیکن یہاں بھولنے کا سوال ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ احرام کی حالت ہے، حرم ہے، ہر طرف سے لبیک لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں، پھر کیسے بھول جائیں گے آپ؟ اس لیے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور حج میں جھگڑا بھی نہ کرے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب حج میں لوگ جھگڑا کرتے تھے، کیا؟ مینا میں ٹھہرتے تھے اور کوئی لوگ کیا کہتے 10 کے بعد 2 دن ٹھہرتے تھے اور تیسرے دن نکل لیتے تھے۔ بعض لوگ تیسرے دن بھی ٹھہرتے تھے تو کہتے تھے جو 2 دن کے بعد چلے گئے یہ گنہگار، جو 2 دن ٹھہرتے تھے وہ کہتے تھے جو 3 دن ٹھہرے یہ گنہگار۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کچھ نہیں، 2 دن ٹھہرا وہ بھی گنہگار نہیں، 3 دن ٹھہرا وہ بھی گنہگار نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے، وہ آقی تو عرفات جا کے پھر آدمی واپس ہو، عرفات کا نام حج ہے۔ آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج کیا ہے؟ عرفات میں حاضری ہے۔ عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو اگر آدمی آ جائے دن میں، دن نہیں ہے، رات ہو گئی، مغرب عشاء، یہاں تک کہ فجر کے وقت سے پہلے بھی اگر پہنچ گیا عرفات کے میدان میں، اور کیسے پہنچا؟ سانسیں چل رہی ہیں، ہوش نہیں ہے، بے ہوش ہے، ایمبولینس کے ذریعے سے وہاں پہنچا دیا گیا اور آگے گزر گیا تو حج اس کو مل جائے گا۔ اگر عرفات میں نہیں پہنچا تو حج نہیں ملے گا۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے، جو مکے تھے، قریشی لوگ جو تھے، جو حرم کے مجاور تھے، ساری دنیا جاتی تھی عرفات حج کرنے کے لیے، یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے۔ عرفات حدود حرم سے باہر ہے، یہ مزدلفہ تک جاتے تھے جو حرم میں ہے۔ کہتے ہم لوگ حرم کے مجاور ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو حدود حرم سے واپس نہ جانا چاہیے، ہمارے لیے چھوٹ ہے، تم لوگ وہاں جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ حج میں جھگڑے کچھ نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے پابندی کی ہے اسی کے مطابق تمہیں کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، حج میں گناہ کے کام نہ کرو، صرف یہی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو۔ اس لیے سال بھر پوری زندگی کی کمائی تم نے لگا دی، تب کہیں تم یہاں آئے ہو، پھر یہ دن نہیں ملے گا، کیا معلوم آئندہ سال زندگی میں کبھی آنا ملے یا نہ ملے۔ اس لیے اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور جو بھی تم نیک کام کرو گے چھوٹا یا بڑا، اللہ کو سب پتہ ہے، اور جب اللہ کو پتہ ہے تو پھر کیا آئے گا، وہ ضائع نہیں ہوگا، اس پر ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا حرم میں؟ حرم میں کتنا ملے گا؟ 1 روپیے پر 700
ریال، 1 ریال اگر خرچ کیے تو 700 ریال خرچ کرنے کا ثواب، اور وہ بھی کہاں کی نیکی؟ حرم کی، اور حرم میں 1 ریال 1 لاکھ کے برابر ہے۔ تو سوچئے حج پر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ کتنی بڑی نیکی کہاں تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور دیکھو جب حج کرنے جاؤ تو حج کرنے کے لیے جو ضروری خرچہ ہے وہ بھی ساتھ میں لے کے جانا۔ یہ نہیں کہ حج کے لیے تو نکل لیے اور خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں، بعد میں وہاں بھیک مانگو، یہ مہاجی ہیں میری ضرورت ہے ذرا پوری کر دو، لوگوں سے بھیک مانگو ہے۔ پہلے زمانے میں کچھ لوگ یہی کرتے تھے، کہ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، جب اللہ کے مہمان ہیں تو پیسہ لے کے جانے کی ضرورت ہے، مہمان کہیں جاتا ہے اپنا کھانا وانا لے کے، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور اس کے بعد راستے میں جب ضرورت پڑتی تو بھیک مانگتے۔ کوئی ان سے کہتا بھائی پیسے لے لو، تو کہتے نحن متوکلون، ہم لوگ سب اللہ پہ بھروسہ رکھتے، مگر یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ توکل نام ہے پہلے آدمی اسباب اختیار کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ حج کا خرچہ بھی لے جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ نہیں خرچہ نہیں لے جا رہے ہیں اور وہاں بھیک مانگ رہے ہیں، یہ کیسا توکل ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا قرآن کریم کی آیت میں، کیا کہا؟ وَتَزَوَّدُوا، اور راستے کا ضروری سامان سفر خرچ لے لیا کرو، لوگوں پر بوجھ مت بنو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین سامان سفر یہ ہے کسی سے مانگنا نہ پڑے، دوسرے کی ضرورت پوری کر دیں، نہ کہ دوسرے کے آگے بھیک مانگیں اور وہاں جا کے بھیک مانگیں۔ فرمایا بہترین تقویٰ، بہترین ذات، بہترین سامان سفر کیا؟ تقویٰ ہے۔ مطلب ابھی تو حج کا سفر شروع کیا ہے، اور یاد کرو ایک سفر اور ہونا ہے ابھی، وہ کون سا ہے؟ آخرت کا سفر۔ حج کے سفر میں کیا کیا ضروری تھا تم نے لے لیا، بھئی احرام ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ آخرت کا سفر ہے، قبر کا سفر ہے، وہاں کے لیے بھی سامان لے لو۔ وہاں کا سامان کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ اللہ سے ڈرنا اور ڈر کر گناہوں سے بچنا اور فرائض کو پورا کرنا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین توشہ اور بہترین سامان تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، میرے حکموں کی مخالفت مت کرو ورنہ بہت مہنگا پڑے گا۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ ایک شخص آیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے حضرت ایک مسئلہ بتائیے۔ کیا مسئلہ؟ کہا ہم کرائے پر اونٹ چلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کرائے پر اونٹ چلاتے ہیں۔ تو جو لوگ حاجی لوگ آتے ہیں ان کو ہم کرائے پہ اونٹ دیتے ہیں اور اس کے کرایہ میری آمدنی بنتی ہے، اور ہم بھی ساتھ میں چلے جاتے ہیں ان اونٹوں کے اور ہم حج بھی کر لیتے ہیں۔ تو بتائیے یہ جو حاجیوں سے جو ہم کما لیتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں اور کمائی بھی ہو رہی؟ ارے ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اونٹ ہمارے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں اور اس سے پیسہ بھی آ رہا ہے اور حج بھی ہم کر لیتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ کیوں پوچھا انہوں نے؟ اس لیے کہ دودھ کی جلی ہوئی بلی کیا کرتی ہے؟ چھاچھ بھی پھوک پھوک کے پیتی۔ پہلے حج کے زمانے میں عرب لوگ حج کرتے تھے، اس میں الٹی سیدھی چیزیں انہوں نے شامل کر دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو منع کر دیا۔ جیسے پچھلے درس میں آپ نے سنا احرام باندھنے کے بعد جب ان کو گھر میں آنا ہوتا تھا تو کیسے آتے تھے وہ لوگ؟ گیٹ سے نہیں آتے تھے بلکہ پیچھے دیوار سے پھاند کے آتے تھے، یا گھر میں نقب لگا کے آتے تھے اور سمجھتے تھے یہ نیک کام ہے۔ اللہ کے تعالیٰ نے اس کو پابندی لگائی، کیا یہ تو حماقت ہے، ارے دروازے سے آؤ۔ تو ایسے جب ان کو منع کیا گیا تو انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کام بھی ناجائز ہو۔ کون سا؟ حج بھی کر رہے ہیں اور حج کرنے کے ساتھ ساتھ کرائے پر اونٹ بھی چلا رہے ہیں، یعنی کما بھی رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ صحیح نہ ہو۔ تو اس پر تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب اس نے یہ مسئلہ پوچھا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا یہی مسئلہ خود نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی نے پوچھا تھا۔
جب اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب بولو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا جواب؟ اس لیے حضور اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں تھے. جب اس نے مسئلہ پوچھا اللہ کے نبی نے جواب نہ دیا تو اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی کیا؟ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم تلاش کر لو اپنے رب کا فضل. فضل کا مطلب یعنی روزی اگر تمہیں مل جائے حج کے سفر میں کچھ تم چند پیسے کما بھی لو تو یہ گناہ نہیں ہے. حج پہ تمہارے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک آدمی جا رہا ہے اسی لیے حج کرنے، وہاں یہ بیچیں گے یہ بیچیں گے یہ بیچیں گے اور حج بھی کر لیں گے. اصل مقصود کیا ہے؟ کاروبار کرنا، اور راستے میں حج بھی ہو جائے گا. یہ اخلاص کے خلاف، یہ مخلص نہیں ہے. ایک آدمی جا رہا حج بھی کریں گے اور کاروبار بھی کر لیں گے تو یہ بھی مخلص نہیں ہے. ایک آدمی خالص حج کے لیے گیا، اتفاق سے جیب کٹ گئی. اتفاق غریب آدمی تھا، گیا جذبات میں، جانے کا انتظام ہو گیا مگر ارکان ادا کرنے کے پیسے نہیں. تو اس نے کہا کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، مزدوری کر لی، یا کوئی سامان لے کر کے بیچ دیں گے تاکہ حج کی ضروریات ہماری پوری ہو جائیں. تو اس پر بھی پابندی ہے. اللہ فرماتا لا جناح، اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ کام تم کر سکتے ہو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں تم تلاش کرو اپنے رب کی روزی. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب عرفات سے واپس ہو، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ہے، واپسی کئے بجے ہوگی؟ کئے بجے ہوگی؟ سورج غروب ہونے کے بعد. اور کبھی مغرب کی نماز جماعت سے چھوٹی نہیں. اور آج صاحب جو ہے وہ سورج غروب ہو گئے، اللہ کہہ رہا مت پڑھو، جماعت چھوٹ جانے دو، پڑھ لیں، پڑھو گے تو باغی ہوگی. غروب آفتاب کے بعد چلو، کہاں سے؟ عرفات سے. اور کہاں ہو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ مزدلفہ میں ہے. یہیں پر امام اور امیر وقوف اختیار کرتے ہیں اور پورے مزدلفہ میں کہیں بھی آدمی ٹھہر سکتا ہے. یہاں پہنچے کب؟ عشاء کے وقت. جب عشاء کے وقت پہنچو تو یہاں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھو. پہلے مغرب جو قضا ہو گئی، پڑھ سکتے تھے مگر کہا نہ پڑھنا، قضا کر کے پڑھو. اذان 1 ہوگی، تکبیریں 2 ہوں گی، نماز ایک ساتھ پڑھی جائے گی. لیکن یہ نہیں اب اذان ہو گئی سوچا 2-4 رکعتیں سنتیں بھی پڑھ لے، کہا سنت نہیں پڑھی جائے گی، نفلیں نہیں پڑھی جائیں گی. جو ہم کہیں وہ عبادت ہے، جو تم کرو وہ عبادت نہیں ہے. آج یہاں وقت پر نماز ہوگی، وقت گزرنے کے بعد ہوگی. 1 اذان ہوگی اور 2 تکبیریں ہوں گی، بیچ میں نفلیں کچھ نہیں پڑھی جائیں گی. اللہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں بتایا ہے، جیسے نبی نے سکھایا ہے. کیا؟ عرفات سے مغرب کے بعد چلو، راستے میں مغرب کی نماز نہ پڑھو، قضا ہو جانے دو، اور مزدلفہ میں جا کر کے جیسے بتایا ویسے پڑھو. منمانی نہ کرنا، یہاں عقل کو دخل نہ دینا، عقل نہ چلانا. فرما کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم لوگ اس سے پہلے ناواقف تھے، انجان تھے، اب تو تمہیں ساری چیزیں معلوم ہو چکی ہیں. اور دیکھو ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر وہیں سے واپس ہو جہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں. سارے لوگ حج میں کہاں سے واپس ہوتے تھے؟ عرفات جاتے تھے. اور مکے والے ابھی بتایا کہاں جاتے تھے؟ مزدلفہ. اور کہتے تم لوگ جاؤ، تم لوگ عوام ہو اور ہم لوگ خاص لوگ ہیں، ہم وہ VIP لوگ ہیں، لہذا ہم لوگ جو ہے حرم سے باہر نہیں جاتے، ہم تو مزدلفے میں. اور مزدلفہ حدود حرم میں ہے اور عرفات حدود حرم سے واپس ہے. اللہ کہتا ہے حج
ہم نے کاہے کے لیے رکھا ہے؟ کاہے کے لیے رکھا ہے؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب کے کپڑے ایک، سب احرام پہنیں گے، چھوٹا بڑا، امیر غریب، بادشاہ، رعایا، مظلوم، ملازم، اور مقام بھی ایک، سب لبیک کہیں گے، سب کنکریاں ماریں گے، جو کہ یعنی کوئی فرق باقی نہ رہے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بادشاہ غلام میں کوئی فرق نہ ہو۔ اور تم یہاں بھی فرق کرنا چاہتے ہو کہ ہم وی آئی پی ہم رہیں گے یہاں مزدلفے میں اور تم لوگ عرفات جاؤ، یہ ختم کرو، ایسا نہیں ہے۔ اگر حج کرنا ہے تو پھر اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا ہوگی، دیوانہ جسے بننا ہے وہ بس یہاں آئے، اور فردانہ جسے بننا ہے وہ جائے کہیں اور، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ فرما فَإِذَا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور پھر واپس ہو وہاں سے جہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں۔ واپسی تو ہو گئی، اور اب تک جو تم نے گھوٹالے کیے تھے نہیں جاتے تھے، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اب آ گئے مزدلفے سے منا۔ منا میں کیا کیا؟ کنکری ماری، پھر اس کے بعد قربانی کی، پھر اس کے بعد سر منڈایا، پھر اس کے بعد گئے کہاں؟ حرم، وہاں طواف زیارت کر لیا، احرام کھول دیا، اپنے باقی سادہ کپڑے پہن لیے، مگر منا میں تمہیں 3 دن ابھی ٹھہرنا ہے، 10، 11 اور 12۔ یہاں کیا کرو گے؟ کہا تمہارے زمانے تمہارے باپ دادا یہاں جو کرتے تھے وہ نہ کرنا۔ عرب لوگ حج کرتے تھے، منا بھی جاتے تھے، مزدلفہ بھی جاتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، مگر منا میں جب سب کام کر چکتے تھے تو اس کے بعد مشاہرہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مشاہرہ۔ اور وہاں کیا کرتے؟ اپنے باپ دادا کے فضائل، میرے باپ اتنے بہادر تھے، وہ کہتے ہیں میرے باپ اتنے سخی تھے، یہ سب کیا کرتے تھے۔ اللہ کہتا اب یہ نہیں ہوگا، یہاں اب ذکر ہوگا تو کس کا؟ اللہ کا ذکر ہوگا۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو۔ اور کیسے یاد کرو گے؟ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، اب باپ دادا کو یاد نہ کرو بلکہ اللہ کو یاد کرو۔ كَذِكْرِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بلکہ اپنے باپ دادا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ باپ دادا کو یاد کرنے کا مطلب، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو کس کو سب سے پہلے پکارتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ محلے والوں کو نا، ابا۔ اب ان کے معنی عربی میں باپ ہی کو پکارتا، وہ سمجھتا ہے میری کل کائنات میرا باپ ہے، وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو باپ کو محتاج سمجھتا ہے، باپ ہی کو بلاتا ہے۔ اللہ کہتا اب تم بچے نہیں ہو، تم بالغ ہو گئے ہو، اب تم سمجھو باپ بھی میرا محتاج ہے، اور ماں بھی میری محتاج ہے، اور بادشاہ بھی میرا محتاج ہے، اور پوری دنیا میری محتاج ہے، لہذا آپ کسی کو مت پکارو، جس کے سب محتاج ہیں اسی کو پکارو۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ کہا یہاں ذکر بھی کرو اور دعا بھی مانگو، لیکن یہاں 2 طرح کے لوگ ہیں جو دعا ماں حج کرنے آتے ہیں۔ ایک وہ جو دنیا کے لیے آتے ہیں، یہاں دعائیں قبول ہوں گی، لہذا اب کاہے کی دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمارا مقدمہ جو ہے وہ فائنل ہو جائے، ہے نا؟ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اس آدمی سے ہماری لڑائی ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ مر جائے، مقدمے میں ہم کامیاب ہو جائیں، یہی سب دنیا مانگ رہے ہیں خالی۔ آخرت کچھ نہیں، آخرت کا نام نہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ کافر لوگ تھے۔ اللہ کہتا صرف دنیا مانگتے تو ان کو دنیا ملے گی، اور جو ایمان والے ہیں وہ دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، اللہ ان کو دونوں عطا فرمائے گا۔ فرما فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں جو کچھ عطا فرمانا ہو اسی دنیا میں دے دیے۔
فما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ان کو دنیا میں جتنا ہم چاہیں گے دے دیں گے، مگر آخرت میں ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ آخرت میں ایمان والوں کو ملے گا اور وہ ایمان والا ہے نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، اور ان میں سے بعض ہمارے بندے ایسے، یہ مومن بندے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں عطا فرمائیے دنیا میں حسنہ، بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت میں بھلائی، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ دعا بڑی زبردست ہے۔ حسنہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آدمی کو چاہیے ہو، ہر وہ چیز جو چاہیے۔ آدمی کو ذلت چاہیے، عزت، غریبی چاہیے، امیری، صحت چاہیے، بیماری، کامیابی چاہیے، ناکامی، اولاد نافرمان چاہیے، فرما بردار، مکان چاہیے، جھوپڑا، کیا چاہیے؟ جو چیز تمہیں چاہیے ہے وہ سب حسنہ میں اللہ نے رکھ دی۔ دل لگا کے مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں حسنہ عطا۔ دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ کاروبار، اچھا مکان، اچھی اولاد، اچھا کاروبار، اچھی عزت، اچھی صحت، اچھے حالات، یہ دنیا ہے۔ اللہ کہہ رہا دنیا مانگنا بھی بزرگی کے خلاف نہیں ہے، دنیا بھی ہم سے مانگو، لیکن دنیا اگر نہیں ہوگی تو دین پر بھی عمل، قربانی کیسے کرو گے؟ پیسے ہے ہی نہیں۔ حج کیسے کرو گے؟ پیسے ہے نہیں۔ بیوی بچوں کا خرچ کیسے اٹھاؤ گے؟ پیسے ہے نہیں۔ دین پر عمل کرنے کی دنیا کی ضرورت ہے، تو اس لیے دنیا بھی مانگو اور دین بھی مانگو، مگر خالی دنیا نہ مانگو۔ اے اللہ دنیا دے دی، چاہے حلال ہو چاہے حرام نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی حسنہ عطا فرمائیے۔ خالی دنیا نہیں چاہیے، وہ دنیا چاہیے جو حسنہ ہو، جو بھلی ہو، جو حلال ہو، جو خوشگوار ہو، جو جائز ہو۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور خالی دنیا نہیں، آخرت میں بھلائی چاہیے۔ اور آخرت میں بھلائی کیا ہے؟ جنت۔ اور جنت میں کون سی بھلائی ہے جو جنت میں نہیں ہے؟ اور جنت میں کیا؟ اللہ کا دیدار۔ وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں آخرت کے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اللہ فرماتا یہی وہ لوگ ہیں جن کو حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، جو دعائیں مانگی، جو نیک عمل کیے، اس کا بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ فرماتا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور جو گنے چنے جو دن ہیں ان میں اللہ کو یاد کرو۔ اب کون کون سے دن بچے؟ 10، 11، 12، ان دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ منا ہے، یہاں جمروں کی رمی کرو، اللہ کا ذکر کرو، ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرو، تکبیر تشریق پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو آدمی جلدی چلا جائے 2 دن میں، یعنی 11 اور 12 کو اس نے رمی کر لی، اس کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو چلا جائے، اللہ کہتا اس پر کوئی گناہ، اس کا حج پورا ہو گیا۔ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ، جو آدمی جلدی چلا جائے 2 دنوں میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو آدمی 12 کو نہیں گیا، سورج غروب ہو گیا، اب نہ جاؤ، اب 13 کو رمی کر لو، کنکریاں مار لو، اور چاہے ظہر کا انتظار نہ کرو، صبح ہی مار لو، اور 13 کو تم چلے جاؤ۔ جو 13 کو گیا اس پر بھی گناہ نہیں، جو 12 کو چلا گیا اس پر بھی گناہ نہیں۔ اور پہلے زمانے میں لوگ اس پر جھگڑا کرتے تھے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا وَلِمَنِ اتَّقَىٰ، حقیقت میں گناہ نہیں ہے مگر اس کے لیے جو پوری زندگی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ حج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب حج کر لیا، اب اس کے بعد اپنی زندگی کو بدلیں گے، اللہ سے وعدہ کر لیا، پاک و صاف ہو گئے، اب دامن پہ دھبے نہیں لگیں گے، اب ایسے واپس آئیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اب ایک چیز ایسی ہے جس کی عرفات میں ضرورت تھی، منا میں ضرورت تھی، حرم میں ضرورت تھی، مدینے میں ضرورت تھی، اور تم جہاں کہیں رہو اس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ ٹیبلٹ ایسی ہے، اس کو کھانا ہی کھانا ہے۔ وہ کیا ہے؟
वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी से बचते रहो, पाबंदियाँ अदा करते रहो। वालमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और यकीन रखो एक दिन कब्रों से उठाकर मैदान महशर में जमा किए जाओगे, हिसाब व किताब होगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अगर राई के दाने के बराबर नेकी होगी तो उसका बदला मिलेगा, और ज़र्रे के बराबर अगर बुराई होगी तो उसकी सज़ा मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला इन गुज़ारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने को। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अब्दुल अज़ीज़ का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मोहम्मद रिज़वान की वालिदा का इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए। और इसी तरह मोहम्मद फ़हीम जो इस मस्जिद के मुअज़्ज़िन थे साबिक़, उनके वालिद मोहम्मद नईम साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उम्मत के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। मुईन अहमद का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और इसी तरीके से मोहम्मद लुक़मान की तबीयत ख़राब है, ऑपरेशन हुआ है और पैर काटा गया है, अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए। मोहम्मद आराफ की वालिदा की तबीयत ख़राब है और उम्मत के बहुत सारे बीमार हैं, अल्लाह उन सब के हाल पर रहम फरमाए, सबको शिफा अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ऐ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा। तूने अपने अहकामात सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ दी, अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह हज बैतुल्लाह की सआदत हर ईमान वाले और ईमान वालियों को अता फरमा। जो हाजी तेरे दरबार में पहुँच चुके हैं, पहुँचने वाले हैं, उनके सफ़र को आसान फरमा। ऐ अल्लाह ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा और उनको सही सही अरकान अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उनके हज व उम्रों को कबूल फरमा, उनकी मकबूल दुआओं में हम सब का हिस्सा कायम फरमा। और ऐ अल्लाह ये जो मुबारक अय्याम, मुबारक रातें आने वाली हैं, इनकी बरकतों से कमा हक़्क़हू हम सबको फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह सारे आलम में हिदायत की हवाओं को चला दे, अपने दीन की खिदमत के लिए अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हसन फारूकी की वालिदा को शिफा अता फरमा, मौलाना अब्दुल वली फारूकी को शिफा अता फरमा और उम्मत के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह मौसम बड़ा सख्त है, गर्मी बड़ी शदीद है, ऐ अल्लाह अपने बंदों के हाल पर रहम फरमा और मौसम को खुशगवार बना दे। ऐ अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। अल्लाहुम्मा अग़सिना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अग़सिना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अग़सिना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक।